حامدا ومصليا ومسلما اما بعد. طلباء کرام، جیسے کہ میں نے پہلے بتایا کہ چند دنوں کے بعد پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں. بیچ میں کچھ کونی اور فطری رکاوٹوں کی وجہ سے دروس کا سلسلہ جاری نہیں رکھ سکا، جس کے لیے معذرت. تو بہرحال کتاب دروس البلاغہ سے ہم انشاء طلبی انشاء غیر طلبی کو پڑھ رہے ہیں. ہم نے پڑھا انشاء طلبی کے طریقے جو ہیں وہ 5 ہیں، یعنی 5 چیزوں سے انشاء طلبی بنتا ہے: امر، نہیں، استفہام، تمنی اور ندا. ہم نے امر کے بارے میں تفصیل کو پڑھا، نہیں کے بارے میں، استفہام کے بارے میں. آج ہم تمنی کے بارے میں پڑھیں گے اور آئندہ جو درس ہوگا وہ ندا کے بارے میں ہوگا. تو تمنی کے بارے میں صاحب کتاب نے لکھا ہے کہ تمنی وَأَمَّا التَّمَنِّي فَهُوَ طَلَبُ شَيْءٍ مَحْبُوبٍ لَا يُرْجَى حُصُولُهُ لِكَوْنِهِ مُسْتَحِيلًا. تمنی کہتے ہیں کسی محبوب چیز کو طلب کرنا، وہ چیز طلب کرنا جو انسان کو محبوب ہو، پسند ہو. لا یرجى حصولہ، اس کے حاصل ہونے کی امید بھی نہ ہو. انسان چاہتا ہے کہ یہ چیز حاصل ہو، لیکن اس کا حاصل ہونا امید سے باہر ہو، یعنی اس کے حاصل ہونے کی امید نہ ہو. لکونہ مستحیلا، اس کے محال ہونے کی وجہ سے، اس کے محال ہونے کی وجہ سے، چاہے عقلاً یا عادتاً. عقلاً یعنی عقل سے بھی انسان سمجھ سکتا ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا جو میں چاہ رہا ہوں، جس کا حاصل ہونا میری مراد ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا. اور عادتاً یعنی عادتاً ایسا ہوتا بھی نہیں ہے، عادتاً ایسا ہوتا بھی نہیں ہے. مثلا جیسے کوئی یہ چاہے کہ آسمان سے سونا نازل ہو اور میں سونے کو جمع کروں اور بہت بڑا مالدار ہو جاؤں، تو عقلاً انسان اگر سوچے تو عقل بھی اس چیز کا انکار کرے گی کہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ آسمان سے سونا نازل ہو. یا عادتاً بھی ایسا نہیں ہوتا ہے، یعنی ہم نہیں دیکھتے یا ہم نے کبھی ایسا نہیں پایا کہ آسمان سے سونے کی بارش ہوئی. تو یہ ہے. او بعید الوقوع، یا اس چیز کا واقع ہونا بعید ہو، وہ چیز واقع ہونے کے اعتبار سے بعید ہو. جیسے کہ شاعر نے کہا ہے، تمنی کی مثال شاعر کے اس شعر میں موجود ہے: الا لیت الشباب یعود یوما فاخبره بما فعل المشیب. اے کاش، الا لیت الشباب، اے کاش جوانی ایک دن واپس لوٹ آتی. ایک بوڑھا انسان جب کہتا ہے، ایک بوڑھا انسان یہ تمنا کرتا ہے کہ کاش کی یہ جوانی ایک دن واپس لوٹ آتی. فاخبره بما فعل المشیب، تو میں اس جوانی کو بتاتا کہ اس بڑھاپے نے میرے ساتھ کیا کیا ہے. تو جوانی کا واپس لوٹ آنا ناممکن بات ہے، اس کا حاصل ہونا محال ہے. حالانکہ انسان چاہتا ہے کہ میں پھر سے جوان ہو جاؤں، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا. بعید الوقوع بھی ہے، مستحیل ہے. طلب شیء محبوب لا یرجى حصولہ، یہ سب اس کے اندر موجود ہے. یا اسی طرح سے وقول المعسر، معسر کا قول یعنی فقیر کا قول. ایک انسان جس کے پاس کچھ نہیں ہے وہ تمنا کرتا ہے: لیت لی الف دینار، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے، کاش کہ میرے پاس 1000 دینار ہوتے. یعنی ایک دم سے اس کے پاس 1000 دینار آ جاتے تو ایسا وہ تمنا کر سکتا ہے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. عادتاً اور عقلاً ایسا نہیں ہو سکتا ہے. اس کے بعد کہا وَإِذَا كَانَ الْأَمْرُ مُتَوَقَّعَ الْحُصُولِ فَإِنَّ تَرَقُّبَهُ يُسَمَّى تَرَجِّيًا. اگر امر حاصل ہونے والا ہو، اگر کوئی معاملہ حاصل ہونے والا ہو، متوقع
حصول اس کا حاصل ہونا متوقع ہو، کسی معاملے کا حاصل ہونا متوقع اگر ہو، فإن ترقبه يسمى ترجيا، تو اس کا انتظار کرنا ترجی کہلاتا ہے، اس کے لیے انتظار کرنا ترجی کہلاتا ہے۔ ويعبر عنه بعسى، اور اس کے لیے عصا سے تعبیر کی جاتی ہے، یعنی اس کی تعبیر عصا سے کی جاتی ہے، اس کو ہم عصا کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، اور لعل، یا اس کو ہم لعل کے ذریعے سے بیان کرتے ہیں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، شاید اللہ تعالیٰ اس کے بعد کوئی اور معاملہ پیدا کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس کے بعد یعنی اس معاملے کے بعد اگلے مرحلے میں شاید اللہ تعالیٰ کوئی اور معاملہ پیدا کر دے۔ تو یہاں پر لعل کے ذریعے سے ایسے معاملے کی تعبیر کی گئی ہے جو متوقع الحصول ہے، اور اسی کو ترجی کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد کہا وَلِلتَّمَنِّي 4 ادوات، تمنی کے 4 ادوات ہیں، واحدۃ اصلیۃ وہی لیت، ایک اصلی ہے اور وہ ہے لیت، جیسے کہ ہم نے پیچھے پڑھا الا لیت الشباب يعود يوما فاخبره بما فعل المشيب، وثلاثة غیر اصلیہ، اور 3 ادوات ایسے ہیں جو اصلی نہیں ہے، وہ غیر اصلی ہے، وہی ہے اور وہ ہے حل، نمبر 1 حل، جیسے کہ ہم نے استفہام میں اس کو پڑھا، لیکن یہ تمنی کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، تمنی کی تعبیر کو ظاہر کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے حل، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، کاش کہ ہمارے کچھ سفارشی ہوتے تو وہ ہماری سفارش کرتے، فَهَلْ لَنَا، تو یہاں پر حل لیت کے معنی میں ہے، کاش کہ ہمارے لیے کچھ سفارشی ہوتے، یہ تمنا ہے ان لوگوں کی جو عذاب کے شکار ہو جائیں گے، تو وہاں پر وہ تمنا کریں گے کہ کاش ہمارے کوئی سفارشی ہوتے تو وہ ہماری سفارش کر لیتے، یہاں پر اس عذاب سے بچانے کے لیے ہمارے بارے میں شفاعت اور سفارش کرتے۔ ایک تو یہ، نمبر 2 ہے لو، جیسے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ، کاش کہ ہمارے لیے ایک اور موقع ہوتا، ایک اور چانس ہوتا تو ہم مومن بن جاتے، یعنی جہنم میں جب جائیں گے لوگ تو وہاں پر وہ تمنا ظاہر کریں گے، تمنا کریں گے کہ کاش کہ ہمیں ایک موقع اور مل جاتا، کرہ یعنی ایک بار پھر ہمیں دنیا میں بھیج دیا جاتا تو ہم مومن بن کر آتے، وہاں سے ہم مومن بن کر آتے۔ تو یہاں لو جو ہے یہ بھی لیتا کے معنی میں ہے، لیت لنا کرہ، ہمارے لیے ایک مرتبہ پھر سے دنیا میں جانا ممکن بنا دیا جاتا تو ہم مومن بن جاتے۔ ولعل، اور اسی طرح سے لعل جس سے بھی تمنا کا اظہار ہوتا ہے، نحو قولی، جیسے کہ شاعر کا قول ہے اثر والقطع هل من يعير جناحه، اے کبوتروں جیسی پرندوں کی جماعت، اصل میں قطع کہتے ہیں ایک ایسا پرندہ جو کبوتر کے مشابہ ہوتا، اور صرف کا معنی ہے جماعت، اے کبوتروں جیسے پرندوں کی جماعت، یہاں پر یا کے معنی میں ہے، حرف ندا کے طور پر ہے، اے کبوتروں جیسے پرندوں کی جماعت، حل من یعیر جناحہ، کیا ہے تم میں سے کوئی جو اپنے پروں کو ادھار دے، من یعیر جناحہ، جو اپنے پر کو ادھار دے دے، لعلی الی من قد ہویت اطیر، شاید میں اس کی طرف اڑوں جس کو میں نے چاہا ہے، جس کے ساتھ میری محبت ہے میں اس کی طرف اڑ کر جاؤں، لعلی شاید میں الی من قد ہویت، جس کو میں نے چاہا ہے اس کی طرف اطیر، اڑ کر چلا جاؤں۔ تو یہاں پر یہ تمنا کے لیے ہے، لعلی شاید میں اڑوں، لیکن کہاں اڑ پائے گا، انسان اڑ نہیں پاتا ہے، اور نہ ہی پرندے کسی کو پر ادھار اور اعارتاً دے سکتے ہیں۔ اس کے بعد آخری جملہ ہے اس سبق کا، وہ ہے والاستعمال هذه الادوات في التمني ينصب المضارع الواقع في جوابهما،
ان ادوات کو استعمال کرنے میں ان ادوات کو تمنی میں استعمال کرنے کے لیے فعل مضارع جو ان کے جواب میں واقع ہوتا ہے اس کو منسوب کر دیا جاتا ہے. جیسے کہ ہم نے پڑھا فَهَلْ لَنَا مِن شُفَعَاءَ فَيَشْفَعُوا لَنَا، حل کے بعد جو اس کے جواب میں فعل مضارع واقع ہوا یشفعوا، اصل میں تھا یشفعون، تو آخر میں نون حذف ہوا نصب کی ہی وجہ سے. اور اسی طرح سے فَلَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً فَنَكُونَ، لو جو تمنی کے لیے استعمال ہوا ہے تو اس کے بعد اس کے جواب میں نکون جو ہے منصوب ہے. واضح ہے یہ. اور یہیں پر ہم اس میں رکتے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یاد کرنے، سمجھنے، محنت کرنے، لکھنے، پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ.